تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ عزیز بزرگوں اور محترم خواتین، دنیا میں آدمی زندگی جینے کے لیے کسی نہ کسی کو آئیڈیل نمونہ بناتا ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کاروبار سیٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پیارا محبوب، وہ نبی جس کو تمام نبیوں کے اللہ نے امامت دی، وہ نبی جس کو اللہ نے معراج میں بلایا، وہ نبی جسے اللہ جل شانہ نے اپنی آخری کتاب کلام اللہ مجید عطا فرمایا، وہ نبی جس پر اللہ جل شانہ نے اپنے دین کی تکمیل کی، وہ نبی جس کی نبوت کا اعلان اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں کو جمع کر کے کیا، اس نبی رحمت، ان پر لاکھوں درود و سلام و رحمتیں نازل ہوں۔ اس نبی کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیج کر سارے انسانوں سے، مسلمان ہو مسلمان نہ ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دنیا اور آخرت کی زندگی میں سکھ چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، راحت اور مزہ چاہتے ہو، ٹینشن فری زندگی چاہتے ہو، تو جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ویسا کرو۔ جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، صحابیات نے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، ویسا کرو۔ دنیا کی تاریخ اور ہسٹریاں گواہ ہیں کہ دنیا آج تک کئی طریقے سکون حاصل کرنے کے لیے کر چکی۔ دنیا نے اچھے اچھے باغات بنائے، اچھے اچھی بلڈنگیں بنائی، جنگلات میں جا کے بڑے بڑے پارک بنائے، سوئمنگ پول بنائے، بڑے بڑے بزنس کیے، لیکن سکون نہیں ملا، اطمینان نہیں ملا۔ مال بڑھ گیا تو مال کے چوری ہونے کا ڈر، اولاد بڑھ گئی تو نافرمانی کا ڈر، پیسہ چلا گیا تو فقیری کا ڈر، کرسی آ گئی تو مخالفت کا ڈر، عہدہ آ گیا تو اپنوں سے دشمنی کا ڈر۔ اگر جنگل میں چلے گئے تو وہاں جنگل کا ڈر، تنہائی میں رہ کر اپنے اندر حساب کتاب کا ڈر۔ سونے چاندی کے پیسے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نا۔ محترم خواتین، آج تو پیسے کاغذ کی نوٹ ہے نا۔ کس کی نوٹ ہے؟ کاغذ کی۔ جب حضور آئے تھے تب پیسے چاندی سونے کے سکے تھے، اب تو سونے چاندی کے پیسے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن لوگوں کے پاس اس کی بوریاں بھری ہوئی تھی۔ اس وقت کے بادشاہوں اور سرداروں کے گھروں میں گونیاں بھری ہوئی تھی، گونیاں، لیکن سکون نہیں تھا۔ جھگڑنا جھگڑانا، لڑنا لڑانا، ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، غریبوں پہ ظلم کرنا، عورتوں کو جو ہے بالکل گھٹیا سمجھنا، حقیر، ایک بکی جانے والی چیز۔ لیکن تاجدار مدینہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
آپ نے اس عورت کو عزت دلائی، مرد کو ادب سکھایا، عورت کو احترام بتایا۔ مرد سے کہا جو اپنی جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اسے مبارکباد اللہ دیتا ہے، جو اپنی بہن کا اکرام کرے اللہ اس کا اکرام کرتا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہے اسے خوش رکھے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ شوہر کو بتایا اور پھر عورت کو بتایا، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ مسکرا کر اس کے آنے پر اس کا استقبال کرے، اپنا دکھ سکھ گھر کا نبھا کر اس پر شکر ادا کرے، اگر گھر میں کوئی چیز نہ ہو تو اللہ کے بارگاہ میں صبر سے وقت گزار لے، جو عورت گھر میں مہمان آنے پر خوش ہو، جو عورت شوہر کو حلال کمائی کا راستہ بتائے، جو عورت اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور شوہر کو، گھر کے ساس سسر کو اچھے اخلاق سے ان کا اکرام کرے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسے جنت میں داخلے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہاں تک کہ حساب بھی نہیں روک سکتا۔ مرد کو مقام دیا، عورت کو بھی ایک احترام سکھایا، دونوں کو منزل اور مقام اللہ کے نبی رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیا۔ اس دور کے وہ لوگ جو بیٹی پیدا ہونے پر کدال ہاتھ میں لے کر اسے زندہ دفن کیا کرتے تھے، ان کے درمیان میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو غلام سمجھتے تھے، ان کے درمیان میں مجمع کے اندر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آج تو ہمارے کچھ لوگ بیوی کا نام لینا شرم محسوس کرتے، بیوی شوہر کا نام لینا شرم محسوس کرتی ہے، او ڈانچو تھا، اے ہی گنو تھا۔ سنیے میری پیاری محترم خواتین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ سے، تو اس سے نوائی لگی، تعجب لگا، کہا کس سے؟ تو کہا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی بات کرتے کہ مجھے اس نے ایسے وقت میں دلاسا دیا جب کہ میں بالکل جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ تھک گیا تھا، وہی کا بوجھ مجھ پر پہلی بار جب ڈالا گیا تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، پھر یہ بھی خوف سامنے تھا میری کون سنے گا، سب سے پہلے میری بات سننے والی خدیجہ ہے، سب سے پہلے میرے دین پر مال لگانے والی، اپنے زیورات کی قربانی دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کبھی کبھی حضور امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کی عزت، ایک وقت وہ تھا امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 20 کام کرنے والیاں ہوتی تھی، ایک وقت وہ آیا امی خدیجہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے گھر میں، سلام کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کرتے پر جس میں وہ نماز پڑھ رہی تھی تقریباً 15 سے 18 پیوند تھگڑے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بھر آئی کہ دین کی خاطر سب سے پہلے کسی نے اگر مال قربان کیا اور اپنا سب کچھ اسٹیٹس، اپنا مرتبہ قربان کیا تو وہ ایک عورت ہے۔ محترم خواتین، نمونہ ازواج مطہرات ہے، نمونہ آج کی عورتیں نہیں ہیں، نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نمونہ سماج کے مالدار نہیں ہیں، نمونہ ہمارے محلے کے پیسے دار نہیں ہیں۔ آسمانوں میں، زمینوں میں، فضاؤں میں، فرشتوں میں، ہر جگہ اللہ نے جس نمونے کا اعلان کیا وہ نمونہ محمد رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت اپنے جذبات کی قربانی دے کر مرد کو ایک بات سکھلاتی ہے کہ شادی ہونے سے پہلے
اس کی بہت ساری چاہتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چوائس، بہت ساری پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک لفظ پر کہ میں نے قبول کیا، ایک لفظ پر وہ اپنے زندگی کی جوانی کی ساری خواہشیں ایک ایسے مرد کے لیے جسے اس نے شوہر مانا ہے اپنی ساری چاہتیں قربان کر دیتی ہے۔ پھر ڈش وہ بناتی ہے جو شوہر کو پسند ہو، کپڑے وہ لاتی ہے جو شوہر کو پسند ہو، بستر وہ لاتی ہے جو شوہر کو پسند ہو، سفر وہاں کرتی ہے جہاں شوہر کی رضامندی ہو، کام وہ کرتی ہے جس سے شوہر خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، اے مردو تمہیں چاہیے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گھروں میں اس طرح لاؤ جس طرح ایک عورت اپنی ساری چاہتیں، ساری رسمیں، ساری ریت، ساری خوشیاں، ساری چوائس سب کچھ ذبح کر کے ایک شوہر کے پیچھے اپنی زندگی جو ہے تابع کر دیتی ہے۔ کہ ہماری زندگیاں سکھ تب آئے گا جب گھروں میں سنتیں آئیں گی۔ استاد محترم شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم نے ایک سوال کیا کہ آج دنیا ساری پریشان، گھر والے گھر میں پریشان، بازار والے بازار میں، مارکیٹ والے مارکیٹ میں، الگ الگ جگہوں پہ سیر کرنے جانے والے جو ہیں دور دور جاتے ہیں، ٹور کرنے والے ٹور میں پریشان، یہاں تک کہ حاجی حج کرتے ہوئے عرفات میں پریشان، عمرہ کرنے والا عمرہ کرتے ہوئے مکہ میں طواف میں پریشان، مدینہ میں گنبد خضرا کے سامنے رونے والے پریشان۔ اے اللہ سکھ نہیں مل رہا، اطمینان نہیں مل رہا، امن نہیں آ رہا، سب جگہ ڈر ڈر ہے، کیوں ہے؟ اس کا حل کیا؟ دعا تو آپ بھی گھر میں کر رہی ہیں، یہ مرد حضرات بھی کر رہے ہیں، کوئی مسجد میں، کوئی قرآن خوانی میں، کوئی بخاری کے ختم میں، کوئی مکے میں، کوئی مدینے میں، کوئی عرفات میں، کوئی عراق میں، کوئی ایران میں، کوئی بیت المقدس میں، کوئی فلسطین میں، سب پوری دنیا دعائیں کر رہی ہے۔ آخر دکھ بڑھتا جا رہا ہے، سکھ نہیں آ رہا ہے، کارن کیا ہے؟ وجہ کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ماں اور باپ جس بچے سے محبت کرتے ہیں وہ بیمار ہو جائے، دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا جو ہے وہ گھر کا کام نہیں کرتا، مانتا نہیں، وہ بیمار ہوگا تو کہتے ہیں گن 100 روپیہ دوا گنیا چاہیے، لے 100 روپیہ دوا لے لینا۔ اور ایک بیٹا وہ ہیں جو ہر کام کاج میں آتا ہے، ماں باپ کا دکھ سکھ دیکھتا ہے، وہ بیٹا بیمار ہو جائے باپ دکان پہ نہیں جاتا، ماں اپنے رشتہ داروں میں سگائی پہ اور شادی میں نہیں جاتی، وہ چھوکرو بیمار ہے پہلے اس کی دوائی لوں گی، کیوں؟ ماں باپ کا وفادار ہیں۔ اللہ قرآن میں اس آیت میں یوں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے امتیو، اے دنیا کے انسانوں، اگر تم میرے رسول کی سنت کو اپناؤ گے تو میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے دکھ سکھ کا علاج کروں گا، ورنہ تمہیں کہہ دوں گا جاؤ تمہاری زندگی تمہارا مقدر۔ جیسے ماں باپ اس بچے کے ساتھ جو ماں باپ کی دیکھ بھال کرتا ہے، دکھ سکھ کا لحاظ کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اس کے لیے اپنا دکان بند کر دیتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، نوکری پہ جانے کی چھٹی لے لیتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی قرآن میں یوں کہتا ہے اے بندو اگر تم میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپناؤ گے تو میں تمہارے دکھ سکھ میں تمہارے لیے سارے نظام کو حرکت میں لے آؤں گا، پھر فرشتے ہماری خدمت کریں گے، پھر آسمان ہماری مدد کرے گا۔ یہ بے موسم کی بارش ہو رہی نا، اللہ کی ناراضی کی نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہے، اس لیے استغفار کی اور سنتوں کی کثرت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس راستے کے لیے قبول کیا، کیا چیز لے کر جانا ہے؟ یہ چیز لے کر جانا ہے کہ زندگی میں اگر سنتیں ہیں، اللہ کا حکم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت طریقے پر ہوگا تو ہمارے محلے والے ہمیں دیکھ کر کہ 3 دن لگا کر آئے، ان کی زندگی بدل گئی، ان کی زبان سے جو ہے ہر وقت دین کی بات ہوتی ہے، ذکر کی بات ہوتی ہے، نماز کی بات ہوتی ہے، ان کے پاس گلا غیبت کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ خاندانوں کے جنم کنڈلیاں کھولنا یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام تو ہے محمد رسول اللہ کون تھے، صحابہ کون تھے، صحابیات کون تھی، یہ ان کا کام ہے۔ اللہ کو وہ عورت پسند ہے جو گھر کے افراد کو سنت طریقے پہ لائے اور شوہر کو جاتے ہوئے دروازے تک رخصت کرے۔ کہاں تک؟ دروازے تک۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ شوہر کہتا ہے انا منا تو ٹھیک ہے تو ویلا آچی جا، نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت طریقہ سکھایا۔ عورت
شوہر کو پردے کے ساتھ دروازے تک رخصت کرنے جائے، پھر سلام کر کے واپس لوٹے اور دعائیں دیتے ہوئے لوٹے، کیا دعا دیں؟ اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال روزی عافیت والے نصیب فرمائے، حرام سے آپ کی حفاظت فرمائے، یہ دعا دے۔ آمنا تو دھن ٹائم تھے رے والا ٹھیک ہے بنو، یہ رخصت یہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کی محنت میں جو سنت طریقہ سکھایا جاتا ہے، جو اولیاء اللہ کی ولی اولیاء کی زندگیوں میں ملتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابیات کی زندگی میں ملتا ہے، وہ یہ ہے، مردوں کو عورتیں رخصت کرتے ہوئے انہیں اپنی طرف سے یہ نصیحت کیا کرتی تھی، اللہ کے واسطے حرام روزی نہ لائیو، نماز نہ چھوڑیو۔ گھر میں اگر اذان ہو جاتی، اذان کی آواز آ جاتی، گھر میں کوئی بالغ مرد یا نابالغ بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر سوئے ہوتے، گھر کی مائیں اور بیٹیاں بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ جب وہ زمین پر اللہ کے حکم کے لیے بے چین تھی، اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے آسمان پر ان کے دکھ پر بے چین ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ سنت طریقے آ جائیں، اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اللہ کے راستے کی محنت کرائی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکال کر یہ دین کی مبارک محنت سکھائی اس لیے جاتی ہے تاکہ ہم اپنے مقام پر جا کر، اپنے محلے میں جا کر پھر سے اپنے اندر اعمال لاتے ہوئے ایک ماں بہن اپنے محلے سے اپنے ساتھ رہنے والی، اٹھنے بیٹھنے والوں کے اکرام کرتے ہوئے کیا کریں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی پھر جماعتیں بنائیں۔ ایک دوسرا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے بہت مرتبہ سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، پھر دعوت دی، پہلے دعوت کی پھر دعوت دی۔ تو پہلے دعوت کی معنی پہلے کھلایا، کیا کیا؟ کھلایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر کھلانے کے بعد پھر ان کے سامنے دین کی بات کی۔ علماء کرام لکھتے ہیں دعوت کی مبارک محنت کا سنت طریقہ یہ ہے، اپنے پڑوسوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر کبھی کبھی خوشی میں بلائے، ان کی دعوت کرے، انہیں کھلائے اور اکرام کرے، اور اس کے بعد اچھے اخلاق سے انہیں قریب کرے، اور پھر ان کے گھروں میں تعلیم کی زندہ کرنے کی، بچوں کی تربیت کی، شوہروں کو دین پہ لانے کی ترغیب بعد میں دے۔ پہلے ان کو کچھ دن کچھ مہینے کھلائے پلائے، اپنے گھر اچھا بنے نا، تھوڑا بہت وہاں بھیجے۔ یہ ہے حضور نے پہلے دعوت کھلائی اور پھر دعوت دی، تو یہ ہے سنت طریقہ۔ اللہ تعالی ہمارا آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے، اور جس گھروں میں جن علاقوں میں آپ نے قیام کیا، اللہ تعالیٰ ان میں برکت رحمت نازل فرمائے۔ اللہ جل شانہ آپ کی اور ہماری سب کی جائز تمنائیں پوری فرمائے، ہم بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حلال کمائی سے جلدی ایسا حج نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی ایسی زیارت نصیب فرمائے جس سے اللہ خوش ہو، رسول اللہ خوش ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔